اب جانتے ہیں حضرت بریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون تھی. ظاہر بات ہے لونڈی تھی، آپ نے ان کو آزاد کر دیا تھا. ان کی لونڈی آزاد کردہ لونڈی تھی، وہ گھر میں کام کیا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ظاہر بات ہے حیثیت کم تھی. ان کی کمزور حیثیت کو دیکھ کر بہت سارے صحابہ ان کو زکوٰۃ صدقہ کے مال دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضرت بریرہ کو کہیں سے صدقے کا گوشت آیا، وہ لا کر حضرت عائشہ کے پاس دی کہ ہم اسے پکائیں گے. جب وہ پک رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہے اس میں؟ کہا کہ یہ گوشت ہے جو پک رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو لاؤ میں بھی کھاؤں گا. ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم لوگ صدقہ اور خیرات کا مال نہیں کھا سکتے. یہ ارشاد نبوی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا مال نہیں کھا سکتے. جب یہ مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لاؤ میں بھی گوشت کھاؤں گا، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ صدقے کا ہے اور یہ حضرت بریرہ کا ہے، یہ وہ پکا رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ جو مال حضرت بریرہ کو آیا تھا وہ صدقے کا تھا اور ان سے ہم جو لے رہے ہیں وہ ہدیہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ کہ معاشرے کے جو کمزور نادار لوگ ہوتے ہیں ان سے ہمارے ان کی کوئی چیز لینا حرج کی بات نہیں ہے. اس سے کیا ہوگا؟ محبت بڑھے گی. ظاہر بات ہے آپ خود سوچ کر دیکھیے، گھر کی وہ عورت جو گھر کا کام کر رہی ہے اس کے گوشت کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما رہے ہیں، اس کے دل میں کتنی خوشی ہوئی ہوگی، کتنا مقام بلند ہوا ہوگا. اگر ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ کمزور آدمی ہے، زکوٰۃ کا مال کھاتا ہے، وہ اگر کوئی تحفہ دے تو میں نہیں لوں گا، نہیں، ہم لیں. کھانا مقصد نہیں ہے، میں جیسے بار بار کہہ رہا ہوں، صرف لینا مقصد نہیں ہے، جمع کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ محبت کی فضا کو قائم کرنا مقصد ہے، بڑے چھوٹوں کو جوڑنا مقصد ہے. معاشرے کا کمزور آدمی یہ نہ سوچے کہ وہ اتنے اونچے مقام پر ہے میں کیسے اس تک پہنچ سکتا ہوں، اور کوئی بڑا آدمی یہ نہ سوچے کہ میں اس کے سامنے کیسے جھک سکتا ہوں. غریب آدمی اپنے گھر دعوت کے لیے بلا رہا ہے، اب جانتے ہیں وہ کمزور ہے، ہاں ناجائز طریقے سے کما رہا وہ الگ ہے، جائز کمائی ہے، غربت ہے، ناداری ہے، وہ بلا رہا ہے، جائیں. ہمارا اسٹیٹس اس سے کم نہیں ہوگا، ہمارا مقام بلند ہوگا، ہماری حیثیت بلند ہوگی، ہمارا نام ہوگا. اور اسی طریقے سے ہم ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا برادران وطن کے ساتھ جو دائرہ اسلام میں نہیں ہیں، جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے لین دین ہیں. ہماری گلیوں میں وہ ہمارے ساتھ مل کر ان کے مکانات ہیں. ہم جس شہر میں، جس بستی میں، اور جہاں کہیں بھی ہم چھوٹے بڑے قصبات اور گاؤں میں ہیں، ہم سب مل کر ہیں. ہمارے مکانات ملے ہوئے ہیں، ہماری تجارتیں مشترک ہیں، ہمارے لین دین ان کے ساتھ جاری ہیں. گاہے گاہے نہیں بلکہ گھڑی گھڑی ہمارا ان سے ملنا جلنا ہوتا ہے. ایسے ماحول میں ان کے ساتھ جڑے رہنا اسلام کی تعلیم ہے، اور ان کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور ان کو قریب رکھنے اور قریب ہونے کے لیے تو تحفے کا ماحول بھی ضروری ہے. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں اگر وہ غیر مسلم ہے مجھے کچھ دے رہا ہے، تحفہ میں لوں یا نہ لوں. جائز جہاں تک اسلام نے اجازت دی ہے. غیر اللہ کے نام پر آئی ہوئی چیزیں اس کے مسائل الگ ہیں. تحفے کی جہاں تک بات ہے، ہدیے کی جہاں تک بات ہے، لین دین جاری رکھیں. نہ سوچیں کہ اسلام مسلمان نہیں ہے، یہ غیر مسلم ہے، نہیں، بلکہ ان کو دینا یا ان سے لینا ہمارے تعلقات کے مضبوطی کی ایک بنیاد ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کے بادشاہ مقوقس نے ہدایہ بھیجے تھے، تحفے بھیجے تھے. وہ عیسائی تھا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے بھیجے. ایک ماریہ قبطیہ، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت ابراہیم ہوئے. ان کی ایک بہن سیرین، اور پھر ایک خچر، گدھے اور گھوڑے کے درمیانی سائز کا ایک جانور ہوتا ہے جسے خچر کہا جاتا ہے، اور اس زمانے میں اس کا رواج بہت زیادہ تھا جو سواری کے لیے استعمال ہوتا تھا. روایات میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال اس خچر کا جو تحفے میں آیا تھا مقوقس کی طرف سے استعمال فرمایا. 2 لونڈیاں جو آئی تھیں، ایک آپ نے رکھی اور ایک سیرین حضرت حسان ابن ثابت کو عنایت فرمائی ہدیے میں. یعنی ایک غیر مسلم جس نے ہدیہ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے کا جو راستہ تھا اسے مضبوط بنایا. ایک بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت امیر تحفہ بھیجا تھا، آپ نے اسے قبول فرمایا اور علی الاعلان استعمال فرمایا. ایک مرتبہ